میں دلہن کا جوڑا پہنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز عجیب سی لگ رہی تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کا وہ دن کتنا مصروف گزرا۔ ہر طرف رش اور ہنگامے تھے، مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، اور پھر جب مجھے اس کمرے میں بٹھا دیا گیا تو خاموشی کا راج ہو گیا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ راشد آئیں گے اور پھر شاید ہماری زندگی کی ایک نئی شروعات ہوگی، لیکن گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے چل رہی تھی اور وہ نہیں آئے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور میری چوڑیوں کی کھنک اس خاموشی میں کسی شور کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ مہمانوں میں مصروف ہوں گے یا گھر کے کسی اور کام میں لگے ہوں گے، لیکن رات کے 2 بج گئے تھے اور وہ تب بھی نہیں آئے تھے۔ میں نے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور میری آنکھیں دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جب وہ اندر آئے تو میں نے شرم اور حیا کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا دی، لیکن دلہن کے طور پر مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آئیں گے اور مجھ سے کوئی پیاری سی بات کریں گے۔ میری جھجک اور شرم اس وقت انتہا پر تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے پاس ہی کھڑے ہیں۔ میری سہیلیوں نے جو باتیں کی تھی وہ سب میرے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور انہوں نے کوئی بات نہ کی تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں یہاں وہاں پاگلوں کی طرح ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شدید کشمکش میں مبتلا ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا میں ان سے پوچھوں کہ کیا بات ہے، یا پھر خاموش رہوں، کیونکہ یہ ہماری ارینج میرج تھی اور ہم اس سے پہلے کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے تھے، اس لیے ہمارے درمیان ایک قدرتی فاصلہ تھا اور شرم کی دیوار تھی۔ میں نے ہمت کر کے ان کی طرف دیکھا تو بے چینی سے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے۔ مجھے لگا شاید وہ کسی بات پر پریشان ہے، یا شاید کام کی تھکن ان پر حاوی ہے۔ میں نے بہت آہستہ اور دھیمی آواز میں ان کو پکارا اور پوچھا کہ راشد، کیا سب ٹھیک ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو میری بات سن کر تھوڑا دیر کے لیے رک گئے، پھر آہستہ آہستہ چلتے میرے پاس آئے اور بستر کے کنارے بیٹھ گئے۔ جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ مسلسل اپنے ماتھے کو صاف کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی اتری ہوئی تھی اور وہ بار بار اپنی دل کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلا رہے تھے۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے پاس رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور ان کی طرف بڑھایا، شاید انہیں پانی کی ضرورت ہو، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں، بلکہ گلاس پکڑنے کے بجائے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اور ان کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ میری انگلیاں سوجنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں اچانک سے آنسو تیرنے لگے اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ اپنی زندگی کا آخری لمحہ گزار رہے ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بس ایک ساکت پتھر کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ ان کے آنسو میری ہتھیلی پر گر رہے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہے۔ میں نے دوبارہ کانپتی آواز میں پوچھا کہ راشد، کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ تو بتائیں۔ لیکن وہ بس مجھے خاموشی سے دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی اور میں اس پر خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ رات ہماری محبت کی رات ہوگی، لیکن یہاں تو حالات ہی کچھ اور رخ موڑ گئے تھے۔ راشد کے چہرے کی رنگت مسلسل بدل رہی تھی اور وہ اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جسمانی طور پر بہت ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور بار بار میری طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے انہیں پانی پلانے کے لیے دوبارہ اصرار کیا تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ ان کے آنسوؤں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ بہت پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں وہ اتنے دکھ میں ہے، کیا وجہ ہے یا کوئی اور بات ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گئی اور ان کا سر اپنے کندھے پر رکھنے کی کوشش کی تو انہوں نے یکدم مجھے پیچھے ہٹا دیا اور اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر لیا جیسے وہ کسی شدید درد میں مبتلا ہو۔ پھر راشد نے آہستہ آواز میں کہا کہ میری اماں نے، اور اس کے بعد جیسے وہ آگے کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ راشد کی ہچکیاں تیز ہو رہی تھی اور وہ اپنے سینے کو زور سے دباتے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا تو انہوں نے بڑی مشکل سے پانی کا ایک گھونٹ پڑا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبی آہ بھری۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں، کیا میں گھر والوں کو آواز دوں، تو انہوں نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ میں نے پھر پوچھا کیا میں آپ کی اماں کو بلاؤں، کیونکہ انہیں اپنی اماں کا نام لیا تھا، مگر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔
جیسے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت کوئی اور یہاں آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں رو پڑی، کیونکہ ایک دلہن کی طرح طور پر میں نے خواب دیکھے تھے کہ شادی کی رات ہم خوشی سے گزاریں گے، لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہے اور ہماری زندگی میں کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے وہاں بہت سے سوال نظر آئے، مگر وہ بس خاموش تھے۔ ان کا خاموش رہنا مجھے مار رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، راشد پلیز مجھ سے بات کریں، آپ کی حالت دیکھ کر میری جان نکل رہی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی اماں کو بلا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے میری بات سنی تو میری طرف ایک عجیب سی نظر سے دیکھا، جیسے مجھے اپنے پاس رکنا چاہتے ہوں۔ ان کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی اور میں بس دعا کر رہی تھی کہ اللہ انہیں بچا لے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی اس خاموشی کے پیچھے کا طوفان کیا چھپا ہے۔ میں بس ان کے سامنے بیٹھی ان کے ٹوٹے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی اور میری ساری امیدیں اسے ایک لمحے کے ساتھ دم توڑ رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے تھے ان کے گلے میں ہی اٹک گیا اور میں صرف ان کی آنکھوں میں اترتے ہوئے اس درد کو محسوس کر رہی تھی جو شاید مجھے آنے والے وقت میں بہت کچھ سکھانے والا تھا۔ میں نے پھر سے ہمت جمع کی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کچھ تو بولے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو کہ بہت دکھ بھری تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بستر پر لیٹ گئے۔ ان کی آنکھیں چھت کی طرف جم گئی۔ میں نے انہیں بلانے کی کوشش کی تو ان کی گردن ایک دم سے ڈھلک گئی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر انہیں ہلایا، پکارا، لیکن وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلے گئے تھے۔ میں نے دیوانہ وار کمرے کے دروازے کی طرف دور لگائی اور ساس کو پکارنا شروع کیا۔ میری آواز میں وہ درد تھا کہ سن کر میرے گھر میں کھلبلی سی مچ گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور میری ساس، نندے اور گھر کے دیگر افراد اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے جیسے ہی راشد کی بے جان وجود کو دیکھا تو ایک قیامت سے برپا ہو گئی۔ میری ساس نے پہلے تو ایک لمحے کے لیے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر اپنے سینے پر ہاتھ مار کر اس طرح رونے لگی جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ لیکن ان کا یہ رونا چند منٹوں میں میرے لیے ایک بڑے طوفان میں بدل گیا۔ ساس نے اچانک اپنا رخ میری طرف کیا اور میرے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ مجھ پر برس پڑی اور میرا گریبان پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو کم اور غصہ زیادہ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مجھ پر رہی تھی میں نے آخر کیا کیا ان کے بیٹے کے ساتھ۔ وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی ایسا کون سا روگ لگایا اسے کہ وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ میں نے سچ بتانے کی کوشش کی کہ وہ جب کمرے میں داخل ہوئے تبھی ان کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ کہاں سننے والی تھی۔ وہ دیوانہ وار مجھے تھپڑ مار رہی تھی اور ہر تھپڑ کے ساتھ میری قاتل ہونے کا مجھے تانا دے رہی تھی۔ گھر میں موجود تمام مہمان جو بھی تھوڑی دیر پہلے دعائیں دے کر گئے تھے وہ سب کمرے کے دروازے پر جمع ہو گئے اور مجھے کسی مجرم کی طرح گھور رہے تھے۔ ان کی نظروں میں مجھے میرے لیے ہمدردی نہیں بلکہ نفرت تھی۔ وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ میں اپنی صفائی دینے کے لیے بار بار کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ میری نندے بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھ پر الزامات کی بوچھار کر رہی تھی، مجھے بدشگون اور منحوس دلہن کہہ کر پکار رہی تھی، اور ہنگامے کے دوران میری ساس نے ایک لمحہ بھی ضائع کے بغیر فون اٹھایا اور پولیس کو بلا لیا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ میں تو ابھی نئی زندگی کے دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا اور اب میری دہلیز پر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھی۔ وہ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی اور مسلسل یہی شور مچا رہی تھی کہ میں نے ہی راشد کو مارا ہے، حالانکہ راشد نے مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، مگر میری ساس نے کمرے کے ماحول کو اس طرح پیش کیا جیسے میں ہی قاتل ہوں۔ وہ چلا چلا کر کہنے لگی کہ اس لڑکی نے جبھی تو حق مہر میں اپنے نام زمینیں لکھوائی تھی، کیونکہ یہ صرف اور صرف میرے بیٹے کی جائیداد کے لیے آئی تھی۔ ساس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سچ تھا کہ حق مہر میرے نام بہت مہنگی زمینیں لکھی تھی، لیکن یہ زمینیں میں نے یہ میرے گھر والوں نے نہیں لکھوائی تھی، بلکہ راشد نے خود اپنی مرضی سے حق مہر پر میرے نام پر یہ زمینیں لکھی تھی۔ مگر ساس کی بات میں ایسا تاثر پیدا کیا جیسے میں کوئی لالچی عورت ہوں۔ ان کی بات سننے کے بعد کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں میرے لیے سوالیہ نشان بن گئی، لیکن کسی کا دل میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ساس نے مجھے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا اور میرے سر پر کھڑی ہو کر پولیس کو فون کیا اور ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ خود سب دیکھ چکی ہوں۔ ساس نے پولیس کو یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ میں نے فرش پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ جوڑے اور ساتھ سے التجائیں کی
کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن اس نے ایک زوردار لات میرے پیٹ پر ماری اور مجھے جب چپ رہنے کا حکم دیا۔ پولیس کے سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی اور ہر آواز کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے راشد کی طرف آخری بار دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ میری سچائی کو سامنے لائے، کیونکہ انسانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہی مجرم ہوں۔ ساس نے میری طرف دیکھتے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اب پولیس فیصلہ کرے گی کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ میں بس سکتے میں تھی کہ عورت مجھ سے اتنی نفرت کیوں کر رہی ہے۔ اگر ان کا بیٹا اس دنیا سے گیا تھا تو میں بھی پہلی رات بیوہ ہو گئی تھی، مگر وہ کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور مہمانوں کو سنا سنا کر کہہ رہی تھی کہ کیسی منحوس عورت میرے گھر میں آئی ہے، جس نے آتے ہی میرا سب کچھ چھین لیا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں سینے سیسے کی طرح پگھل رہے تھے اور میں کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، کیونکہ زبان کنگ ہو چکی تھی اور جسم میں ہمت نہیں بچی تھی کہ میں اٹھ کر خود کو بے گناہ ثابت کر سکی۔ پولیس کی بھاری بوٹوں کی آواز سیڑھیوں پر سے سنائی دے رہی تھی اور میرے دل میں ایک ایسا خوف پیدا ہوا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ پولیس میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کیونکہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ راشد کو اصل میں ہوا کیا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں جب گھر کے دروازے پر رکی تو ساس کے چیخنے چلانے اور رونے کی آوازیں ایسی تھی کہ محلے والے بھی جمع ہو گئے۔ ساس نے جھوٹ کا ایسا طوفان کھڑا کر دیا کہ کسی کو شک کی گنجائش بھی نہ رہی۔ اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر مجھے گھر کے دروازے تک گھسیٹا اور پولیس والوں سے کہہ رہی تھی کہ یہ چڑیل میرے گھر میں آئی ہے اور میری بیٹے کو نکل گئی۔ پولیس والے بھی ساس کی اداکاری دیکھ کر مجھے مجرم سمجھ رہے تھے۔ مجھے ہتھ کڑیاں پہنا دی گئی، میرے دلہن کے لباس پر مٹی پڑ چکی تھی۔ پولیس والوں نے مجھے پولیس وین میں بٹھایا تو میری جان ہوا ہونے لگی۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی شادی کی رات اپنی سیج کی بجائے پولیس وین میں بیٹھوں گا۔ گاڑی تھوڑی آگے چلی اور پھر تھانے لے جانے کے لیے ایک ویران راستے پر موڑ دیا گیا، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ جب گاڑی چھوٹے سے خستحال کمرے کے پاس رکی تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہ تھانہ نہیں۔ وہاں موجود پولیس والوں میں سے ایک نے مجھے گاڑی سے ایسے کھینچا جیسے میں کوئی جانور ہوں۔ وہ مجھے گھسیٹتے اس کمرے میں لے گیا اور ایک کونے میں زور سے پھینک دیا۔ باقی پولیس والے باہر ہی کھڑے رہے اور وہ ایک شخص جس کی آنکھوں میں وحشت تھی اندر آیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے ہاتھ میں موجود بیلٹ کو لہراتے ہوئے کہا کہ اب سچ بول، ورنہ یہ بیلٹ تیرے جسم پر ایسے نشان چھوڑے گا کہ تو ساری عمر نہیں بھولے گی۔ میں زمین پر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی اور اپنی دلہن کے جوڑے میں سمٹے ہوئے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف چند گھنٹوں پہلے ہی بیاہ کر آئی تھی اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ راشد کے ساتھ ہوا کیا۔ وہ میری بات پر زور سے ہنسا اور بیلٹ کو زور سے زمین پر مارا اور بولا، ہاں بڑی معصوم بنتی ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ تو ایک قاتل ہے۔ اب تیری زندگی کا فیصلہ میں کروں گا۔ اس نے میری طرف قدم بڑھائے تو میں ڈر کر مزید پیچھے ہٹ گئی، لیکن کمرے کی دیوار میرے راستے میں آ گئی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ سواگ ڈاگ تو تیری برباد ہو گئی نا، راشد تو مر گیا اور تجھے تنہا چھوڑ گیا۔ تیرے دل میں تو بہت سے ارمان ہوں گے جو تم نے اس رات کے لیے سجائے ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے انتہائی گھٹیا انداز میں مسکرایا اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا منہ اپنے ہاتھ سے سختی سے بند کر دیا۔ اس نے کہا، آج میں تمہارے وہ سارے ارمان پورے کر دیتا ہوں جو تم اپنے شوہر کے ساتھ پورے کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس شخص نے اپنی وردی کا تقدس پامال کر کے میرے ساتھ وہ ستم کیا جسے یاد کر کے بھی میری روح کانپ جاتی۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے تڑپتی رہی اور خدا کو پکارتی رہی، لیکن اس ویرانے میں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا اور میری تمام تر شرم اور حیا اس رات اس کمرے کی تاریکی میں دم توڑ گئی تھی۔ جب وہ باہر نکلا تو مجھے یوں چھوڑ گیا جیسے میں کوئی استعمال شدہ چیز ہوں۔ میں اس کمرے کی فرش پر پڑی اپنے تباہ حال زندگی پر رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا اس دنیا میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساس نے مجھے جیل کا راستہ تو دکھایا، لیکن مجھے ایسی جہنم میں جھونک دیا جہاں سے واپسی کا راستہ شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے راشد کا وہ آخری لمحہ اور شخص کا وحشیانہ چہرہ بار بار گھوم رہا تھا، اور میں اپنے آپ کو اس قدر گندا محسوس کر رہی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔
میں نے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پھٹ چکے تھے، اور میرا دلہن کا جوڑا اب میری زندگی کا لفن بن چکا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اٹھنے کی کوشش کی تو میرے جسم کے ہر حصے میں درد کی لہریں دوڑ گئی۔ وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی پولیس والا پھر اندر آیا اور مجھے بالوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ باہر باقی پولیس والے بھی کھڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے ان کو سب معلوم ہو۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ وہ مجھے وہاں سے لے جا کر سیدھا تھانے پہنچے، جہاں مجھے کوٹری میں ڈالنے سے پہلے اس درندے نے میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے اس رات کے بارے میں ایک لفظ بھی کسی سے کہا تو میں تمہاری پوری زندگی اسی جیل کی کال کوٹری میں گزار دوں گا اور تم باہر نکلنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ میں اس وقت بری طرح سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میرے اندر بولنے کی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں جیل کے سلاخوں سے چھن کر اندر آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے والدین تھانے پہنچ چکے ہیں۔ میں نے امید کی ایک کرن دیکھی کہ شاید میرا دکھ دور ہو جائے اور کوئی تو ہو جو میری بات سنے گا، لیکن پولیس والوں نے میرے والدین کو مجھ سے ملنے نہیں دیا اور بہت بدتمیزی سے انہیں تھانے سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے اور قانون کے مطابق اس سے ملاقات کی اجازت نہیں جب تک عدالت سے اجازت نہ ملے۔ میرے ماں باپ بہت سیدھے سادے اور غریب لوگ تھے۔ وہ واپس اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ہل کر رہ گئے۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی، جس پر ایک قیامت ٹوٹی تھی کہ شادی کی پہلی رات میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ گئی تھی۔ میرے والدین نے پولیس والوں کو کی منتیں کی، ہاتھ جوڑے کہ بس ایک بار ہمیں بیٹی کا چہرہ دیکھنے دیا جائے۔ آخرکار ان پولیس والوں نے پیسوں کی ہوس میں آ کر میرے ماں باپ سے باری رشوت دی اور چند ہی منٹوں کی ملاقات کی مہلت دی۔ جب میرے والدین میرے سامنے آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں ان کے سامنے بیٹھ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں چھپایا اور سچ سچ بتا دیا کہ راشد کا انتقال کیسے ہوا تھا اور اس کے بعد اس ظالم پولیس والے نے میری عزت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے گلے لگا کر روئیں گے اور انصاف کے لیے لڑیں گے۔ جیسے ہی میری ماں نے یہ دردناک حقیقت سنی تو ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی، جیسے میں کوئی ناپاک وجود ہوں۔ اس نے میری طرف حقارت سے دیکھا اور کہا کہ تو یہ کیا کر رہی ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو آج کے بعد ہمارا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ ماں کے ان الفاظ نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تو جیل سے رہا ہو بھی گئی تب بھی تیرا دامن داغدار ہو چکا ہے اور اب تجھے معاشرہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر یہ بات دنیا میں پھیل گئی تو تیری باقی 2 بہنوں کی شادی کون کرے گا؟ کون کہے گا کہ اپنے گھر لے جائے گا؟ ہماری پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم تیرے لیے کوئی وکیل کریں یا عدالت میں کیس لڑ سکیں۔ ماں کی ان باتوں اور ان چیزوں نے مجھے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ مجھے لگا کہ میری پناہ گاہ بنیں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور مجھے بالکل تنہا چھوڑ کر تھانے سے باہر نکل گئے۔ میں وہاں بیٹھی رہ گئی اور میرے ماں باپ کی آخری امید بھی مجھ سے چھین گئی۔ میں نے بے یقین ہو کر رہ گئی تھی کہ دنیا اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے کہ جب اپنی بیٹی پر سب سے بڑا ظلم ہوا تو اسے تسلی دینے کے بجائے اسے ہی گھر سے نکالنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے اس دن محسوس کیا کہ ایک عورت کا سچ بولنا ہی اس کی سب سے بڑی سزا بن گیا۔ میں نے جیل کی دیواروں کو دیکھا اور مجھے وہ دیواریں اپنے ماں باپ کے گھر سے زیادہ محفوظ لگی، کیونکہ وہاں اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ میں ایک ایسی بیوہ بن چکی تھی جس پر قتل کا داغ بھی تھا اور عزت بھی لوٹی جا چکی تھی، اور اب میرے والدین بھی مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے تھے۔ میں بس اپنی جگہ بیٹھی رہتی اور روتی رہتی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا ہر رشتہ مجھ سے دور ہو چکا ہے۔ اب میرے پاس نہ گھر تھا، نہ سہاگ تھا، نہ عزت تھی اور نہ ہی خاندان کا سہارا۔ میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو راشد کا وہ آخری لمحہ سامنے آ گیا جب وہ اپنی ماں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے تھے اور پھر ان کی گردن ٹھلک گئی۔ کیا راشد کو معلوم تھا کہ ان کی ماں اتنی بے رحم ہے کہ اپنے بیٹے کی موت کا فائدہ اٹھا کر اپنی بہو کو جیل بھجوائے گی؟ اور کیا انہیں اس پولیس والے کے کردار کا پہلے سے علم تھا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں کسی سلگتے ہوئے کوئلے کی طرح دہک رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ہار مانتی تو سارا سچ میری موت کے ساتھ دفن ہو جائے گا اور ساس کی وہ شیطانی مسکراہٹ ہمیشہ فاتح رہے گی۔ مجھے جیل میں ہر روز ایک نئی اذیت سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہاں کے قیدی مجھ پر فکرے کستے کہ وہ مجھے قاتل اور منحوس کہہ کر پکارتے تھے۔
जेल की वार्डन भी सास के पैसों पर असर में मुझे पर सख्तियां करती थी। मुझे खाने में वही दिया जाता जो जानवरों के लायक होता, लेकिन मैंने अपनी भूख और प्यास को शिकस्त दे दी थी। मेरा मकसद अब जिंदा रहना था, ताकि मैं सच का सामना कर सकूं। और उस पुलिस वाले का चेहरा जो रात के अंधेरे में उस वीरान कमरे में मेरे सामने आया था, वो मुझे पागल कर देता था। जब भी वो मुझे देखता था, उसके होंठों पर वही मनहूस मुस्कुराहट होती थी। वो जानबूझकर मेरे सामने से गुजरता था, जैसे वो मुझे याद दिला रहा हो कि मेरी इज्जत और मेरा तकद्दुस अब उसके हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद मुझे उस कमरे में दोबारा नहीं लेकर गया। शायद उसे ये डर था, कहीं मैं शोर मचा दिया या कोई सबूत छोड़ दिया तो उसकी नौकरी और उसकी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। मैंने जेल के उस अंधेरे में अपनी जिंदगी की एक नए सांचे में डालना शुरू कर दिया। मैं आने वाले दूसरे कैदियों को बगौर देखती थी। मैंने एक ऐसी औरत से दोस्ती की जो बहुत पुरानी कैदी थी और से अदालतों और कानून के दाव पेच का इल्म था। मैंने उससे छुपकर बहुत सी बातें सीखी कि कानून की जुबान क्या होती है और किस तरह सबूतों को जमा किया जाता है। वो मुझे देखकर कहती थी कि बेटा, तुम जैसी लड़कियों को दुनिया जीने नहीं देती, लेकिन तुमने अगर खुद अपनी जंग ना लड़ी तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। उसकी बातें मेरे दिल में उतरती थी और मैं खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। मैं अब रोती नहीं थी। मेरी पहली पेशी का दिन था, तो अदालत का वो माहौल बहुत ही खौफजदा करने वाला था। लेकिन जब जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब देना चाहती हूँ, तो मैंने अपने तमाम तर हिम्मत जमा की और अदालत के कमरे में मौजूद लोगों की परवाह किए बगैर खड़ी हो गई। मैंने कांपती हुई आवाज में लेकिन पुरएतमादी के साथ कहा कि जज साहब, से दरख्वास्त की है कि मेरे शौहर का पोस्टमार्टम करवाया जाए, ताकि सच सबके सामने आ सके। क्योंकि मैं एक बेगुनाह औरत हूँ और मेरे शौहर की मौत एक तिबी मौत थी। मुझे इस बात पर अदालत में एक सन्नाटा छा गया। मेरी सास जो सामने कुर्सी पर बैठी थी, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। शायद उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि मैं इतनी मजबूत होकर खड़ी होंगी और अपने हक के लिए खुद ही वकील बनकर लड़ूंगी। सास ने अपने वकील को इशारा करने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने मेरी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए फौरन पोस्टमार्टम का हुक्म दिया। वो हुक्म मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अगली पेशी के दिन जब वो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, तो उसमें हर चीज वाजिया थी। वो रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे शौहर की मौत किसी जहर या किसी बैरूनी हमले की वजह से नहीं हुई, बल्कि एक शदीद हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, जिसका ताल्लुक उसके दिल की बीमारी से था। उस रिपोर्ट के सामने आते ही अदालत में मौजूद मेरी सास और उनकी नंदों के होश उड़ गए। जज साहब ने केस का तमाम तर रुख पलटते हुए मुझे बाइज्जत बरी करने का हुक्म जारी कर दिया और सास पर झूठे इल्जाम लगाने का मुकदमा दायर करने की बात कही। मैं उस वक्त अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं जेल की तारीक कोठरी से आजाद हो चुकी हूँ। लेकिन आजादी की खुशी बहुत मुख्तसर साबित हुई, क्योंकि जेल के दरवाजे से बाहर निकलते ही मेरे सामने एक बहुत बड़ी हकीकत खड़ी थी कि मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। मेरे अपने माँ बाप ने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। ससुराल के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। पर दुनिया की नजरों में मेरी क्या इज्जत बची थी, मैं खुद बेहतर जानती थी। मैं जेल के बाहर सड़क पर खड़ी थी और मेरे पास एक मुख्तसर से बैग के सिवा कुछ नहीं था। मेरी जेब खाली थी और मेरा मुस्तकबिल एक तारीख गड़ी की तरह था। मैंने सड़क के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा और रोते हुए सोचा कि अब कहाँ जाऊं। क्या मैं भूख से मर जाऊं या किसी के सामने हाथ फैलाऊं। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ एक खला बचा था और मैं इस बेयकीनी की कैफियत में सड़क की फुटपाथ पर बैठकर अपनी किस्मत का रोना रो रही थी। मैंने सोचा कि अब इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। मैंने एक पुरानी और पोसीदा फकीरों की बस्ती में पनाह ढूंढ ली। वहां के लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन थे और मेरा दुख उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। रोजाना सुबह सवेरे मैं शहर के मसरूफ तरीन सिग्नल पर जाकर बैठ जाती और लोगों के गुजरते हुए कदमों को देखती। वहां एक फकीर था जो रोजाना मेरे पास से गुजरता था। कभी वो मेरे कुछ खाने को मुझे दे देता। हम दोनों का ताल्लुक खामोश था। बस वो अपनी जो झोली में से कुछ टुकड़े निकालकर मेरी तरफ बढ़ा देता और मैं आंखों में उसका शुक्रिया अदा कर देती। कुछ इस अरसा इसी तरह बीत गया, जैसे मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ उस सिग्नल पर बैठना और अपनी बेबसी को देखना रह गया था। वो फकीर अब मुझे जानने लगा था। उसे ये एहसास हो गया था कि मैं किसी मजबूरी के तहत यहाँ आई हूँ। एक दिन उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी और भारी आवाज में मुझसे कहा कि बीबी, जिंदगी बहुत घुटन है और ये सड़कें बहुत जालिम है। जिस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ एक औरत का तन्हा होना खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है।
اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر گویا ہوا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ نکاح کر لو تاکہ تمہارے سر پر ایک چھت ہو اور کوئی تمہیں بری نظر سے نہ دیکھ سکے۔ اس کی پیشکش میں کوئی ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا تحفظ کا احساس تھا جو مجھے اس وقت سب سے زیادہ درکار تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں ہمدردی نظر آئی، اس لیے میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی بات مان لی اور اس دن ہم نے سادہ سے طریقے سے نکاح کر لیا۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید یہی میری تقدیر کا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے کسی کچی بستی میں لے جائے گا، لیکن میری یہ عالی شان بنگلے کے سامنے لے آئے، جس کی دیواریں اونچی تھی اور اس کا گیٹ اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی انسان کی آنکھیں چندیا جائیں۔ میں وہیں رک گئی اور حیرت سے کانپتی آواز میں اس سے پوچھنے لگی کہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ کس کا گھر ہے؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میری آواز میں لرزا تھا کیونکہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ایک بکھاڑی جس کے کپڑے میلے تھے اور جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، وہ اس بنگلے کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری بات سن کر تھوڑا سا مسکرایا اور مسکراہٹ میں ایک ایسی پرسراریت تھی جس میں میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس بنگلے کے اندر کھینچ لیا۔ بنگلے کے اندر کا منظر تو اور بھی حیران کن تھا۔ وہاں پر ہر طرف مہنگا فرنیچر اور قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے سیدھا ایک طرف ہی بیڈ روم میں لے گیا جہاں کی ہر چیز شاہانہ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا پرانا سا تھیلا ایک طرف پھینکا اور واش روم کی جانب چلا گیا اور پیچھے مجھے اس کمرے میں تنہا چھوڑ گیا۔ میں اس کمرے میں کھڑی ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ سب کوئی خواب ہے یا پھر میری کوئی قسمت نے نیا کھیل کھیلا ہے۔ میں نے سوچا کہ بخاری شاید اس بنگلے کا کوئی ملازم ہوگا یا پھر اس نے چوری کی ہوگی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ شخص باہر نکلا۔ اس کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر لگی ہوئی مصنوعی دھاڑی اور میک اپ صاف کر لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرے ہوش اڑ کے میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئی۔ میں نے اس چہرے کو بہت اچھی طرح میں پہچانتی تھی۔ یہ کوئی انجان شخص نہیں تھا، بلکہ میری شادی والے دن راشد نے رخصتی سے چند میں پہلے میرا تعارف اس انسان سے کروایا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ میرا بزنس پارٹنر ارسلان ہے جو میرے بھائی جیسا ہے، اور میں اس شخص کو یہاں اپنے سامنے دکھ رہی ہوں جس کا حلیہ بالکل ایک بھکاری جیسا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی غرور، وہی چمک تھی جو اس دن تھی جو وہ میری شادی میں راشد کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری سوچوں میں بھونچال آ گیا کہ آخر یہ ارسلان ایک امیر بزنس مین سے بھکاری کیوں بنا؟ وہ مجھے یہاں کیوں لایا؟ ارسلان نے میری طرف دیکھا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر مجھے گھورنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی نفرت تھی جس نے مجھے سہما دیا۔ میں نے لڑتی آواز میں پوچھا کہ تم ارسلان ہو نا؟ تم راشد کے پارٹنر ہو تو پھر تم اس حالت میں کیوں تھے اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ میری بات سن کر ایک تلک ہنسی ہنسا اور بولا، تم بالکل صحیح پہچانی، میں وہیں اور ارسلان ہوں۔ پھر اس نے جو کچھ کہا میری سوچوں سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ راشد کو اپنا بھائی سمجھتا تھا اور راشد نے اس کے ساتھ دوستی کا برم توڑ کر اسے ایک دھوکے میں مبتلا کیا تھا جس سے اس کی پوری دنیا اجڑ گئی۔ ارسلان کی آواز میں ایک ایسا درد تھا کہ اگر میں انتقام کی آگ میں نہ ہوتی تو شاید مجھے اس پر ترس آ جاتا، مگر اس کی باتوں نے مجھے باور کروا دیا تھا کہ مجھ سے صرف انتقام لینا چاہتا ہے اور وہ کسی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ارسلان نے مجھے بتایا کہ شادی کے دن اس نے راشد پر بھروسہ کر کے ان کاغذات پر دستخط کر دیے تھے جنہیں راشد نے بزنس ڈیل کے پیپرز کہہ کر اس کے گھر بھجوایا تھا، اور وہ بیچارہ راشد کی باتوں میں آ کر اپنی پوری کمائی کی شیئرز اس کے نام کر بیٹھا تھا۔ ارسلان نے جب مجھے یہ بتایا تو میری آنکھیں پتھرا گئی کہ کیا راشد اتنا دھوکے باز ہو سکتا ہے جس نے اپنی شادی کی پہلی رات مجھے یہ سچ بتانے کی کوشش کی، اور شاید وہ اپنی ماں کے ہاتھوں مجبور تھا، یا شاید اس نے یہ اپنی ماں کے کہنے پر کیا۔ ارسلان نے مزید بتایا کہ جب راشد تمہیں رخصت کروا کے گھر لے گیا تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں بلکہ شیئر ٹرانسفرز کے پیپر تھے جنہیں راشد نے اپنے ڈرائیور کے ہاتھوں بھجوایا تھا تاکہ مجھے شک نہ ہو سکے۔ ارسلان نے بتایا کہ جب اس نے راشد سے اس دھوکے کے بارے میں پوچھا تو وہ بالکل مکر گیا، اور جب اس نے دستخط شدہ کاغذات دکھائے تو راشد بالکل خاموش ہو گیا۔ ارسلان نے کہا کہ راشد نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب واپس کر دے گا، مگر اس سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ ساری دولت اس کی ماں اور بھائی کے قبضے میں ہے جو تمہارے ذریعے مجھے واپس مل سکتی ہے اگر تم کسی کو ہمارے نکاح کا نہ بتاؤ۔ تو اب بھی راشد کی بیوہ ہو اور اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا 50% تمہارا حق ہے۔
اور ان 50% سے مجھے وہ شیئرز بھی شامل ہو جائیں گے جو میرا حق ہے. تمہیں واپس اپنے سسرال جانا ہوگا اور وہاں رک کر سب کچھ اپنے نام کروانا ہوگا. اس کی بات سنتے ہی میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ ارسلان نے مجھ سے شادی صرف اس مقصد کے لیے کی. نہ اس میں میرے لیے محبت تھی نہ ہمدردی، بلکہ وہ مجھے ایک سیڑھی بنا کر استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے کھوئے ہوئے شیئرز دوبارہ حاصل کر سکے. میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کے بغیر اس سے صاف انکار کر دیا. میں نے اس سے کہا کہ تم نے میرے دکھوں کا فائدہ اٹھایا ہے اور مجھے تحفظ کا جھوٹا لالچ دے کر اپنے جال میں پھنسایا ہے. ارسلان میری بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ میرے قریب آیا. اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ عجیب سی ٹھنڈک تھی جو مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی. اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ تم حقیقت کو کیوں نہیں دیکھ رہی؟ اس میں صرف میرا نہیں بلکہ تمہارا بھی فائدہ ہے. تم کب تک سڑکوں پر ماری ماری پھرو گی؟ وہ ظالم معاشرہ جس نے تمہیں ایک رات میں بیوہ اور قاتل بنا دیا، کیا وہ تمہیں اپنی عزت سے جینے دے گا؟ ہر مرد تمہیں گندی نظر سے دیکھتا ہے اور تمہیں ہر قدم پر اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا. اس نے بات جاری رکھی کہ میں تمہیں عزت سے اپنے نکاح میں لے کر اس گھر میں لایا ہوں. اگر تم نے اس جائیداد کو حاصل کرنے میں میری مدد کرو گی تو میں ساری زندگی تمہیں اس تحفظ کے ساتھ اس گھر میں رکھوں گا. تم یہاں ایک ملکہ کی طرح رہو گی اور اگر تمہیں کوئی میلی نگاہ سے دیکھ سکے گا تو میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر ذرا سوچو کہ تمہارے پاس اس کے سوا کیا راستہ ہے. کیا تم دوبارہ انہی گلیوں میں جا کر بھیک مانگنا چاہتی ہو جہاں تمہاری عزت محفوظ ہی نہیں؟ میری پیشکش تمہاری آزادی اور تمہاری تحفظ کی ضمانت ہے. اگر تم نے انکار کیا تو پھر وہی سڑکیں ہوں گی اور وہی ذلت. اس کے الفاظ سچ تھے مگر اس میں چھپی ہوئی کڑواہٹ میرے دل کو چھلنی کر رہی تھی. میں نے کیسی کشمکش میں مبتلا تھی جہاں میرا ضمیر مجھے اس کا جال کا حصہ بننے سے روک رہا تھا، مگر میرے حالات اس اندھیرے کی طرف مجھے دھکیل رہے تھے جہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا. میرے پاس اب ہونے کو کچھ نہیں بچا تھا کیونکہ قانون کے ان رکھوالوں کی باتوں میں اپنی عزت لٹوا چکی تھی. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں سسرال واپس جاتی ہوں تو میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے سکتی ہوں اور اپنی شوہر کی موت کے پیچھے چھپے ہوئے اصل سچ کا بھی پتہ لگا سکتی ہوں. بے شک پوسٹ مارٹم میں ان کی موت کا ہارٹ اٹیک ثابت کیا گیا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس ہارٹ اٹیک کے پیچھے بھی کسی اپنے کا کوئی گہرا دھوکہ چھپا ہوگا. مجھے ان کے آخری الفاظ آج بھی اچھی طرح یاد تھے جب انہوں نے اپنی ماں کا نام لیا تھا اور اس کے بعد جو کچھ ان کی ماں نے میرے ساتھ کیا تھا اور جس طرح اس نے مجھے ایک قاتل ثابت کر کے جیل کوٹری میں پھینکا تھا. اس کے بعد میرے دل میں یہ بات پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ گئی تھی کہ راشد کی موت کے پیچھے صرف اور صرف اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے. اسی لیے میں نے ارسلان کی بات ماننے کی حامی بڑھی اور پھر ارسلان نے مجھے ایک نئی زندگی دینے کا فیصلہ کیا. اور اس نے پہلے مجھے پوری طرح تیار کروایا، مجھے مہنگے ترین کپڑے لا کر دیے، قیمتی زیورات بنائے اور سب سے بڑھ کر اس نے میرے اندر وہ خود اعتمادی پیدا کی جو حالات نے مجھ سے چھین لی تھی. اس نے مجھے سکھایا کہ کس طرح اپنی نظریں جھکائے بغیر لوگوں کا سامنا کیا جاتا ہے اور کس طرح اپنی بات کو مضبوطی سے رکھا جاتا ہے. جب تیاری مکمل ہو گئی تو میں بالکل ایک نئی عورت لگ رہی تھی. اس کے بعد اس نے مجھے اس گھر میں دوبارہ جانے کو کہا جہاں سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا. اب مجھے راشد کی بیوہ کی حیثیت سے وہاں جانا تھا اور اپنے حق کا مطالبہ کرنا تھا. جب میں اس عالی شان گھر کے گیٹ پر پہنچی تو میرے قدموں میں لرزش نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی زمین کو چیر دینے والی طاقت تھی. میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ گیٹ کی بیل بجائی اور دروازہ کھلا جس نے مجھے قاتل بنا کر باہر پھینکا تھا. ساس سامنے موجود تھی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. اس کی آنکھوں میں خوف تھا کیونکہ وہ مجھے ایک بھکاری اور مجرم سمجھتی تھی، لیکن آج میرے لباس کی چمک اور میری نظروں میں موجود تیزی دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی. اور میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کا غرور ٹوٹ رہا ہے اور اس میں گھر میں ایک مجبور بیوہ بن کر نہیں بلکہ اپنے شوہر کے انتقام اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا حساب داخل ہونے کے لیے ہو رہی تھی. عورت جو مجھے سڑک کا کچرا سمجھتی تھی آج میری شخصیت کا روپ دیکھ کر کانپ اٹھی تھی. ساس نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالنا چاہا مگر میری آنکھوں میں موجود ٹھہراؤ دیکھ کر ان کے ہاتھ کانپ گئے. میں نے پورے اعتماد کے ساتھ انہیں صاف لفظوں میں سنا دیا تھا کہ راشد کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے میں اس گھر اور جائیداد کے 50% حصے کی قانونی مالک ہوں. میں نے انہیں
متنپا توڑ کر اگر وہ زبردستی مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گی تو میں سیدھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ وہ پہلے اچھی طرح جانتی تھی کہ میں عدالت سے باعزت بری ہو کر آئی ہوں، اور اب دوبارہ مجھ سے ٹکرا کر قانون کے چکروں میں پڑنا اور ان کی اپنی تباہی کا باعث بنے گا۔ میرے اس دلکار کے سامنے وہ بے بس ہو گئی۔ انہوں نے نہ چاہتے بھی مجھے میرے پرانے کمرے میں جگہ دینی پڑی۔ انہوں نے یہ غلط فہمی تھی انہیں کہ مجھے وہاں ڈرا دھمکا کر رکھیں گی اور اپنے پرانے طریقوں سے مجھے دبا لیں گی، مگر میرا وجود بدل چکا تھا۔ پہلی رات ہی میں نے پورے کمرے کی باریکی سے تلاشی لینا شروع کی، ہر کونے کو چھان مارا۔ جب مجھے کمرے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملا میں نے اپنے شوہر کے پرانے وفادار ڈرائیور سے رابطہ کیا۔ وہ ڈرائیور جب تک میری ساس کے خوف سے اپنی زبان پر تالے لگا بیٹھا تھا، اب میری ہمت اور نیا روپ دیکھ کر پگھل گیا۔ اس نے ایک ایسا راز اگل دیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے بتایا کہ میری ساس نے وہ جھوٹے کاغذات تیار کروائے تھے اور انہیں ارسلان کے گھر پہنچایا تھا۔ میری ساس نے اس وفادار ڈرائیور کو مجبور کیا کہ وہ ارسلان سے جا کر یہ جھوٹ بولے کہ کاغذات راشد نے بھجوائے ہیں، جبکہ حقیقت میں راشد کو اس سب کا ذرا بھی علم نہیں تھا۔ ڈرائیور کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اس نے بتایا کہ شادی کی اس مبارک رات کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے راشد کو یہ ساری بھیانک حقیقت بتا دی تھی۔ اس نے راشد کو بتا دیا تھا کہ ان کی ماں نے کس طرح صرف جائیداد کے لالچ میں ان کی دوستی کو، کاروبار کو اور عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب راشد کا دل یہ سب سن کر بیٹھ گیا۔ انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا۔ راشد اپنی ماں اس ہوس کو برداشت نہ کر پائے اور اسی صدمے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر میرے جسم میں ایک کپکپی سی دوڑ گئی۔ ساس نے نہ صرف مجھے تباہ کیا تھا بلکہ اپنے بیٹے کی موت کی ذمہ دار بھی وہی تھی۔ ڈرائیور سے ملنے والی سوچی سمجھی گواہی کے بعد میں جان چکی تھی کہ یہ عورت اب کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اپنی آخری کوشش ضرور کرے گی۔ اس دوران ساس کا رویہ یکدم بدل گیا۔ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ نرمی اور محبت دکھانے لگی۔ وہ مجھے وقت پر کھانا لا کر دیتی اور بہت خلوص کے ساتھ پوچھتی کہ میں کیسی ہوں، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب اس کی آخری چال ہے۔ ایک شام جب وہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی تم بہت تھک گئی ہو، یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون ملے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور اس کے سامنے ایک گھونٹ پیا، لیکن پھر میں نے موقع دیکھ کر وہ گلاس ایک گملے میں انڈیل دیا اور جھوٹ بول دیا کہ میں نے پی لیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ گملہ جس میں نے دودھ ڈالا تھا اس کے پودے مرجھا کر سوکھنے لگے۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ یہ دودھ نہیں بلکہ موت تھی جو مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے بغیر تاخیر کے فوراً ارسلان کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتا دی۔ ارسلان نے مجھے کہا کہ تم صبر کرو اور گھر میں موجود رہو، میں فوراً پولیس کو لے کر آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کے سائرن کی آوازوں نے اس خاموش بنگلے کو گونجا دیا۔ ساس جو بھی اپنے کمرے میں اطمینان سے بیٹھی تھی، پولیس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے پولیس کو وہ گلاس اور اس کے باقی ماندہ قطرے دکھائے اور ساس کی تمام تر سازشوں کا پول کھول دیا۔ جب پولیس نے اس کمرے کی تلاشی لی تو انہیں وہ زہر بھی مل گیا جو وہ مجھے دینے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ارسلان نے اپنے اثر و رسوخ کا بھرپور استعمال کرتے یہ یقینی بنایا کہ پولیس اس معاملے کے ہر زاویے سے دیکھے۔ تفتیش کے دوران ساس کا سارا جرم کھل کر سامنے آ گیا۔ ساس نے آخر کار اپنا سارا جرم قبول کر لیا۔ ہر عدالت میں یہ ثابت ہو گیا کہ راشد کو آنے والا وہ جان لیوا ہارٹ اٹیک اسی عورت کی دی ہوئی اذیت اور دھوکے کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس نے راشد کے کاروبار اور دوستی کو برباد کر کے موت کے منہ میں سے دھکیل دیا تھا۔ عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنایا اور ساس کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ راشد کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے میرا 50% حصہ مجھے مل گیا۔ ارسلان جو اپنی دولت واپس پا چکا تھا، اس نے میرے سامنے تمام کاغذات رکھے اور کہا کہ یہ شیئر سب میرے ہیں اور باقی زمینیں تم خود رکھو۔ اس نے میرے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں صرف اپنا مارا سمجھا تھا، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ تمہارے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی ہے۔ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ ایک باعزت زندگی گزار سکتی ہو، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا اس دنیا میں اپنا تو کوئی نہیں بچا، نہ ماں باپ کا سہارا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ جو مجھے پناہ دے سکے۔ میں نے ارسلان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ شروع کے دن تھوڑے عجیب تھے کیونکہ ہم دونوں کا رشتہ ایک عجیب سی بنیاد پر قائم ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ
अरसान की तवज्जो और उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल के जख्मों को भरना शुरू कर दिया। वो मुझे हर खुशी देने की कोशिश करता जो मुझसे छीन ली गई थी। हम दोनों एक साथ मिलकर जिंदगी का नया सफर शुरू कर रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगा कि हम दूसरों के लिए कितने अहम हैं। अरसान जो कुछ मेरे साथ अपने इंतकामी आग में जलता था, अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। हमारी शादीशुदा जिंदगी में अब सुकून और खुशी की एक नई लहर आ चुकी थी। हमने अपने दुखों को पीछे छोड़ दिया था और एक दूसरे के लिए मुकम्मल एतमाद और प्यार के साथ रहने लगे। आखिरकार खुदा ने मुझे मेरे सब्र और हिम्मत का सिला दिया, और मैं एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। अरसान के साथ मेरी मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी थी कि हमें किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। सास की साजिशें जो हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए थी, वही मेरे करीब आने का जरिया बन गई। आज मैं एक खुशहाल औरत थी जिसके सर पर एक वफादार शौहर का हाथ था, और जिंदगी में सब कुछ था जिसकी मुझे जरूरत थी। हमने अपनी इस नई जिंदगी की सच्चाई को और मोहब्बत से सजाया था, और हमारी ये कहानी अब दर्द से निकलकर एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंच चुकी थी।